یہ جب جو عقیدہ اس طریقے سے رکھے دعویٰ کرے وہ سب جو ہے دجال قسم کے لوگ ہیں، دجال ہیں حقیقت میں. ایسے لوگوں کے دام فریب میں انسان کو نہیں آنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجمع علیہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سلف صالحین کا، کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اس کے تعلق سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو حدیث پیش کی بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک ہی حدیث انہوں نے پیش کی ہے، ورنہ 50 صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں قیامت کے دن دیدار کے تعلق سے. بہت اہم مسئلہ ہے جی، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. اور وہ حدیث کیا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، تم سب اپنے رب کا دیدار کرو گے، دیکھو گے، کما ترون القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات، لا تضامون لا تضامون. اور تینوں کا معنی یہی ہے، کم و بیش ایک ہی ہے، کہ اللہ کے دیدار میں تمہیں کوئی تنگی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، کس طریقے سے تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. یہ سب نہیں میں سے ان کو متعامل دعوی تھے. آپ جانتے ہیں شیخ نعیم صاحب تھے، پاکستان کے تھے. وہ بحریہ میں کام کرتے تھے، البیس میں. ہمارے اسماعیل بھائی جانتے ہیں، آج نہیں آئے، سے پہلے آئے تھے اسماعیل یوسف صاحب، وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ جب سے دعوت سینٹر قائم ہوا ہے تب سے وہ متعاون ہیں یہاں پر الحمدللہ، وہ جانتے ہیں. تو ان کو ایک بریلوی نے قتل کر دیا تھا، تکلیف ہوتی، تنگی ہوتی اس کو. تو یہ سب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہر شخص چھوٹا بڑا سب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. کسی طرح کی کوئی تنگی کوئی تکلیف انسان کو نہیں ہوگی. جیسے انسان 14ویں چاند کو دیکھتا ہے اور کوئی تکلیف اور کوئی تنگی نہیں ہوتی اس کو، ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور یہاں جو مشابہت تشبیہ دی گئی ہے وہ رویت سے دی گئی ہے. جو دیکھا جائے گا جس ذات کو، اس سے مشابہت نہیں دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشابہت چاند سے نعوذ باللہ نہیں. یہ رویت کی مشابہت ہے. جیسے چاند کو دیکھنے میں کوئی تنگی نہیں ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی تنگی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ نہیں بیان کی جا سکتی. جی ہاں، صوفیہ نے ہی کہا نا کیا کہ یہ جو ہے اس سے ایک غلط معنی بیان کیا انہوں نے. اس لیے یہاں پر جو ہمارے نبی نے بیان کیا اور جو مقصد ہے آپ کا، وہ مقصد یہ ہے کہ دیدار، رویت میں کوئی تنگی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی تشبیہ نعوذ باللہ، ہاں وہ بھی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی خامیوں کو دور کر دے گا جنت میں جو داخل ہوں گے. کوئی لنگڑا نہیں ہوگا جنت میں داخل ہوتے وقت. اگر کوئی دنیا میں لنگڑا ہے، لولا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ ایک دم مکمل ہاتھ پاؤں سب ہوں گے. اگر کوئی اندھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں اس کو دے دے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آنکھ دے گا. دنیا کے اندر اگرچہ وہ اندھا ہوگا، آخرت میں نہیں ہوگا وہ. اللہ تعالیٰ صاحب کو جو ہے جو عام اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ساری قوتیں اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے دے گا. ٹھیک ہے، تو سب دیکھیں گے اللہ کا دیدار کریں، جو بھی جنتی ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. تو اللہ کے رسول فرماتے لا تضامون فی رؤیتہ، کہ 2 نمازیں کبھی نہ چھوڑنا، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز. تم ایسا کرو. اب ایسا نہیں کہ اور باقی نمازوں کے چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، ساری نمازیں فرض ہیں، رکن ہیں یہ، لیکن ان دونوں نمازوں کی زیادہ اہمیت ہے. کس کی؟ فجر کی اور عصر کی نماز کی. اللہ نے عصر کے بارے میں کیا فرمایا؟ صلاۃ الوسطیٰ. ان لوگوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے، عصر کی نماز سے مشغول کر دیا. تو صلاۃ وسطیٰ سے آپ نے کیا مراد لیا؟ صلاۃ عصر. اور اس پر اتفاق ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز مراد ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے. تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے عصر کی سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز پڑھی، یعنی فجر کی، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے والی سے پہلے والی نماز پڑھی، عصر کی نماز. وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہوگا. لیکن کون شخص جو صحیح توحید خالص نہیں ہوگی، شرک سے دور نہیں ہوگا، وہ اتباع سنت اس کی یہاں نہیں ہوگی، وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا اگرچہ نماز پڑھنے والا ہے. اسلام کو ایک حدیث نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک حدیث میں آ گیا مغرب اور عصر کی پابندی کر لو سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ گے. ایسا نہیں ہے. اسلام ایک حدیث کا نام نہیں ہے، نہ قرآن کی ایک آیت کا نام ہے. ساری حدیثوں کا نام اسلام ہے، پورے قرآن کا نام اسلام ہے. اس لیے ایک حدیث سے کوئی مسئلہ نہیں ثابت ہوتا ہے.
یہ جو اہل باطل ہیں، جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے، ان لوگوں کی روش یہ ہے کہ ایک حدیث لے کر کے اڑ جائیں گے، کہیں گے دیکھو خلاص ان دو نمازوں کی پابندی کر لو، جنت کے اندر چلے جاؤ گے، چاہے تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا، ٹھیک اللہ کے رسول نے تو فرمایا، لیکن آپ کی مراد کیا ہے، آپ کا مطلب کیا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا اس سے، یہ بھی ہمیں جاننا ضروری، آپ کی دیگر حدیثیں کیا کہتی ہیں یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 2 نمازیں پڑھ لی آدمی جنت میں چلا جائے گا، 3 نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی یہی مفہوم لے لے کہ ہمارے نبی نے 2 نماز کا ذکر کیا، 3 نماز نہیں پڑھیں گے، ہم 2 ہی نماز پڑھیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی اس بات کو کہے گا، جو کہے گا کہ بھئی نماز پڑھنے والے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اس سے کہے کہ حدیث میں 2 ہی نمازوں کا ذکر ہے، باقی 3 نمازیں، تو کہے گا اور حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو ہم اسے یہی کہیں گے کہ ہمارے نبی نے اور حدیثوں کے اندر بھی بیان کیا کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا جنت میں نہیں جاؤ گے، جب تک کہ ایمان اور عقیدہ انسان کا صحیح اور درست نہیں ہوگا، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھا ہوگا، بدعت و خرافات سے دور نہیں ہوگا، نبی کی خالص اتباع اور پیروی نہیں کی ہوگی اس نے، یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوگی جب تک انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہے یہ 2 نمازوں کی اہمیت کے تعلق سے، کہ جو 2 نمازوں کی پابندی کرے گا پڑھے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسی فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ فجر میں بھی آتے ہیں فرشتے اور عصر کے وقت میں آتے ہیں، عصر سے لے کر کے فجر تک کے اعمال فجر والے فرشتے اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں، اور جو عصر میں آتے ہیں فجر سے لے کر کے عصر تک کے اعمال کو اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں۔ تو ان دونوں نمازوں کی اہمیت ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کا ذکر کیا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے کہ من صلی نماز فجر اور عصر، گرمی بھی ہو تو بھی عصر کے وقت میں جو ہے وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی اگر گرمی ہے تو فجر کے وقت میں کچھ نہ کچھ ٹھنڈک رہتی ہے، رات میں گرمی رہتی ہے، دن میں گرمی رہتی ہے، لیکن جب فجر کا وقت آتا ہے تو ٹھنڈک ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ، سخت گرمی کے اندر بھی۔ تو ہمارے بھی فرماتے ہیں جو 2 ٹھنڈی والی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے۔ تو ان 2 نمازوں کی اہمیت ہے۔ اب اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان 2 نمازوں میں کون زیادہ افضل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز زیادہ افضل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز زیادہ افضل ہے۔ بہرحال یہ 2 نمازیں 5 نمازوں میں زیادہ افضلیت کی حامل ہیں، اور جمعہ کے دن فجر کی نماز سب سے افضل نماز ہے، جمعہ کے دن فجر کی نماز، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ہمیں کہ افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ فجر کی نماز ہے، جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ تو نماز واجب ہے ہر ایک کے اوپر، تو جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ فجر کی نماز تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو سلسلہ صحیحہ کے اندر بیان کیا ہے اور صحیح الجامع کے اندر بیان کیا ہے۔ تو فجر اور عصر یہ 2 افضل نمازیں ہیں، اور تمام نمازیں فرض ہیں، اور تمام نمازیں رکن ہیں یہ، اور توحید کے بعد اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے بعد سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نمازوں کی نماز ہے۔ جی ہاں، تو ہمارے نبی نے یہاں پر ان 2 نمازوں کا ذکر کیا، فجر کی نماز کا اور عصر کی نماز کا آپ نے ذکر کیا کہ فجر اور عصر کی نماز کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے، اور کوئی بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن دونوں کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے بطور خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان 2 نمازوں کو آپ نے ذکر کیا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ان 2 نمازوں کی جماعت کے ساتھ انسان پابندی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا وہ۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کا جب مسئلہ بیان کیا، دیدار کے تعلق سے بات کہی، تو ان 2 نمازوں کو آپ نے ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 نمازیں کی پابندی انسان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرائے گی، یا اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر فضل ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ سارے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، سارے جنتی، ایسا نہیں ہے کہ جو نیچے درجے کے جنتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے۔ ابھی پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے تھے نا، تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا، بہت سارے شوشے چھوڑ کر کے گئے، ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا تھا انہوں نے کہ جو بڑے جنتی ہوں گے اونچے درجے کے وہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، نیچے درجے کے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں، ان کا قول باطل ہے یہ۔ آج تک 15 صدیاں گزر گئی ہیں کہ سلف صالحین میں سے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے۔
کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ جو اونچے درجے کے جنتی ہوں گے وہی اللہ کا دیدار کریں گے، ایسا کسی نے نہیں کہا ہے۔ پہلے شخص ہوں گے وہ جنہوں نے ایسی بات کہی ہے، ورنہ یہ بات آج تک کسی نے نہیں کہی ہے۔ سارے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین نے کسی کی نفی نہیں کی ہے اہل جنت میں سے، سارے لوگ، حتیٰ کہ جو جہنم میں گئے ہوں گے اللہ کا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر لے کر کے آئے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، وہ بھی دیدار کریں گے۔ کسی بھی جنتی کی نفی نہیں کی گئی۔ اور جو حدیثیں ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، جنتیوں سے، اس میں نہیں کہا گیا جو اونچے درجے کے جنتی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے، نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا۔ تو سب یہی جواب دیں گے کہ اب کس چیز کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اتنی ساری نعمتیں ہم کو مل گئیں، اتنا سب کچھ ہوا تیرا فضل، تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جو بھی جنت کے اندر جائیں گے جو اہل ایمان ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ جو اونچے درجے کے جنتی ہیں وہی دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا تو فضل اتنا ہوگا قیامت کے دن کہ جو جنت نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا اور ان کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ کا فضل ہوگا ان کے اوپر، جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو جب اللہ رب العالمین اللہ کی بات پر قائم رہے تو ایسے لوگ کیا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم رہ جائیں گے؟ نہیں محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا دیدار کرائے گا جو اہل ایمان ہوں گے، لیکن جو کفار و مشرک ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے۔ امام ابن عباس فرماتے ہیں کہ کافر، مشرک، منافق، یہ جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تمام کفار کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو ہے دیدار کریں گے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر آیتیں نہیں پیش کی ہیں، جب آیتیں انہوں نے پیش کی تھیں مسائل میں تو وہاں پر وہ آیتیں بیان کر چکے ہیں، اس لیے یہاں پر انہوں نے صرف ایک حدیث بیان کی ہے۔ حالانکہ میں نے بیان کیا کہ 50 سے زیادہ صحابہ ہیں جن سے اس کے تعلق سے حدیثیں مروی ہیں، اور اس پر تمام علماء کا، سلف صالحین کا اس بات پر اجماع بھی ہے۔ حدیث کے آخر میں یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ثم قرأ، صحابی فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے نبی نے اس آیت کی طرف ذکر کیا گیا، اگرچہ نام نہیں لیا گیا، لیکن قبل طلوع الشمس سے مراد فجر اور قبل الغروب سے مراد عصر کی نماز۔ اسماعیل ایک راوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس حدیث کو فرماتے ہیں افعلوا لا تفوتنکم، وہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل نے خود یعنی اپنی طرف سے کہا کہ افعلوا، کرو، یہ تمہیں یہ فضل چھوٹ نہ جائے، اللہ کا دیدار تم سے رہ نہ جائے، لہذا افعلوا، ان دو نمازوں کی پابندی کرو۔ تمام نمازوں کی پابندی کرنا ہے لیکن ان دو نمازوں کی بطور خاص جماعت کے ساتھ پابندی۔ ان مسائل کو یا ان باتوں کو آگے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو طائف منصورہ فرقہ ناجیہ ہے، ان کے عقائد کیا ہیں اور اس طریقے سے ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، یہ سب مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ وہ ایک الگ موضوع ہے، تو اگلے درس میں انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔